کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے، میں ان کے پیرنٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سہنے کا الگ گھر لے کے دو، میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کہا الگ گھر لے کے دو، جھوٹ نہیں بول رہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے پنجتن پاک کو اپنا گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں ساری باتیں سچی کروں گی، میں نے اللہ کو جان دینی، میری چھوٹی بچی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میں سچ بتاؤں گی۔ یہ اپنے پیرنٹس کے سامنے مجھے اتنی گندی گالیاں دیتے تھے، میرے پاس کو گھسیٹتے تھے، ہماری کچھ پرسنل باتیں اپنے پیرنٹس کے سامنے کرتے تھے جو کہ نامناسب لگتی تھی مجھے، میرے پیرنٹس کو گالیاں دیتے تھے، میرے گھر والوں کو گالیاں دیتے تھے، تیرے گھر والے تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، کبھی آپ کر کے بات نہیں کرتے تھے، تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، صرف سوشل میڈیا پہ آپ ہوتا تھا۔ یہ جب مجھے بہت زیادہ ان کے سامنے ذلیل کرنے لگے تو میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا مجھے الگ رکھ لیں۔ ایک عورت آپ کے گھر کا رینٹ پے کر رہی ہے، آپ کے گھر میں راشن، آپ کے بھائی کی یونیورسٹی کی فیس دے رہی ہے، آپ کو خرچہ دے رہی ہے، آپ کے گھر والوں پیرنٹس کو بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، آپ کے ریلیٹیوز کو دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، وہ گالیاں نہیں سن سکتی، اتنا میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نہیں سن سکتی تھی گالیاں، ٹھیک ہے۔ میری بچی کو اٹھا کے، جس بچی کے لیے آج کہہ رہے ہیں نا میں بچی کی یاد آ رہی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت جو جھوٹ بولے، میری بچی کو اس طرح گود میں اٹھایا تھا اور مجھے اتنی گندی گالیاں میری ماں کا نام لے کے دی جاتی تھی، اتنی گندی کہ میری بیٹی، ان کی آواز اتنی اونچی تھی پورا محلہ سنتا تھا، میری بیٹی ٹرامیٹائز ہو جاتی تھی، میں ایسے کر کے بیٹھی، اچھا میری کچھ نہیں کہتی، میری بیٹی دے دو، میری بیٹی دے دو، میں اس طرح لٹرلی ان کے سامنے بیٹھی ہوں، میری بیٹی ایک دفعہ مجھے پکڑا دیں، میری بیٹی پکڑا دیں، مجھے کہتے تھے ایک شرط پہ، انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ جو ہے الگ رکھ لوں گا۔ یہ بات مجھے بتاتے ہوئے مجھے رونا بھی آ رہا ہے، لیکن میں روں گی نہیں، میں سمپتی لینے کسی کی بھی نہیں آئی کہ میں روؤں مجھے سمپتی ملے، لیکن میرا اللہ گواہ ہے، میرے اللہ کی عدالت میں جب یہ باتیں رکھوں گی نا میں، تب میں ان سب کو پکڑوں گی۔ انہوں نے مجھے کہا سب کے سامنے، میرے پیرنٹس کے سامنے، اچھا تمہیں الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط پہ رکھوں گا، میرے پیر کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کے 20 منٹ بیٹھی رہو سحر، میں تمہیں الگ رکھ لوں گا۔ آپ یقین کریں، میری اگلی بات پتہ کیا تھی؟ میری اگلی بات یہ تھی، اللہ کی قسم کھایا مجھے الگ رکھ لیں گے، میں ڈال لوں گی انگوٹھا۔ مجھے رونا آ گیا۔ میں یہاں پہ کسی کی بھی سمپتی لینے نہیں آئی، میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر روؤں، لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں۔ کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے، میں شادی کے لیے ماں، کوئی سمی کسی کی ماں ہے تو سمی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سے الفاظ تھے، تیری ماں تو نہیں نہ مری، تیری مری ہوتی تو میں تجھے لے جاتا۔ ماں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، اپنی ماں آپ کی سٹیج سے نہ اترے، آپ اس پہ مجھے ذلیل کر رہے ہو، اور دوسرے کی ماں کو آپ کہہ رہے ہو تمہاری ماں تو نہیں نہ مری۔ اس بات پہ ہماری بحث ہوئی، سمی نے مجھے گالیاں دی، تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، جس سے کسی نے نہیں کرنی تھی اس سے میں نے کر لی، یہ اور اس کے فادر تھے گھر میں، ماما اور اس کے بھائی تھے، اس کے فادر نے، اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، اس کے فادر میرے فیس کے اتنے پاس آ گئے، اتنے پاس کہ چپ کر جا تینوں خدا دا واسطہ ہے، ایسے۔ یہ بات سچی ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے، میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے، ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے۔ انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی، میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی، مجھے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے گالی دے کے کہا۔ ہماری کٹنگ ہو گئی، ہم گھر گئے، ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے، ہم نے گفٹس اوپن کیے، ہم لوگ سو گئے۔ صبح میں سوئی ہوئی ہوں، یہ اندر روم میں سو رہے تھے، میں ٹی وی لانچ میں سو رہی تھی، میں صبح سوئی ہوں، یہ صبح اٹھ گئے تھے، میری ایک دوست کی ہوگی مدر کی ڈیتھ، میں 9 بجے سوئی تھی، میں شام کو سو کے اٹھی، انہوں نے مجھے تب بھی نہیں بتایا، یہ ٹوائلٹ گیا، انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا کے دو، میں ان کی چیزوں میں لگی ہوئی ہوں، میری ماما کی مجھے کال آتی ہے کہ تمہیں پتہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا جنازہ بھی دفنا دیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا میں نے سمی کو بتا دیا، میں نے سمی سے پوچھا، سمی نے کہا آگے سے تو بس ٹھیک ہے، ہماری نیند پوری نہیں تھی، میں نہیں بتایا، اور کیا کرنا تھا تم نے جنازے پہ جا کے ہاسپٹل سے؟ تو میں نے کہا سمی کسی کی ماں ہے۔